بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ روزے سے متعلق چند مسائل ہیں، اس میں سب سے پہلے نیت ہے کہ روزے کے اندر جو ہے نیت زبان سے کرنی ضروری نہیں ہے۔ ایک آدمی روزے کی دل میں بھی نیت کر لے، یہ بھی کافی ہے کہ صبح صادق ہونے سے پہلے جب روزہ بند ہوتا ہے تو اپنا کھانا پینا ختم کر کے روزے کی جو ہے دل ہی میں نیت کر لے کہ میں روزہ رکھتا ہوں یا روزہ رکھتی ہوں، تو یہ بھی کافی ہے۔ تو اگر زبان سے بھی کہہ دے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ عربی میں جیسے بِصَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ جو ہے وہ کہہ دے تو وہ بھی صحیح ہے، لیکن اگر دل ہی میں نیت کر لی جائے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں تو یہ بھی کافی ہوتا ہے۔ صبح صادق کے بعد بھی جو ہے وہ دلی میں اگر نیت نہیں کی صبح صادق سے پہلے تو صبح صادق کے بعد جو ہے وہ نیت کر لے، یا صبح صادق سے پہلے ہی روزہ بند ہونے سے پہلے ہی نیت کر لے۔ تو یہ زبان سے جو ہے وہ کہنا نہیں ضروری نہیں ہے۔ لوگ بات سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا بھائی میں نے تو وہ دعا جو عربی میں ہوتی ہے وہ تو میں نے پڑھی نہیں ہے تو میرا روزہ ہو گیا ہے یا نہیں ہوا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ رمضان کے روزے ہیں، سب کے دل کے اندر جو ہے یہ بات جو ہے وہ موجود ہوتی ہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، تو دل میں نیت کا ہونا یہ کافی ہے۔ باقی یہ کہ روزہ جو ہے وہ بند کب ہوتا ہے، تو آذان، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ آذان جب تک نہیں ہوگی تو ہم کھاتے پیتے رہیں گے، ایسی جو ہے وہ بات نہیں ہے۔ کہ جو ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، جو چارٹ ہوتا ہے، اس کے اندر ہم دیکھیں گے وہ کتنے بجے جو ہے اس میں صبح صادق لکھی ہے، اس سے پہلے ہم نے بند کرنا ہے۔ آذانوں کا جو ہے اعتبار نہیں کرنا، کیونکہ اذان جو ہے وہ صبح صادق کے بعد ہوتی ہے، تو لہذا اگر ہم اذان کا انتظار کرتے رہیں گے تو وہ تو صبح صادق کے بعد اذان ہوگی اور اس وقت تک ہم کھاتے پیتے رہے تو ہمارا روزہ نہیں ہوگا۔ تو اس وجہ سے اذان کا بالکل کوئی اعتبار نہ کیا جائے، کیونکہ اذان تو جب صبح صادق داخل ہو جاتا ہے اس کے بعد اذان ہوتی ہے، اور ہم نے روزہ جو ہے صبح صادق سے پہلے بند کرنا ہے۔ تو لہذا اگر صبح صادق ہو گئی اور ایک سیکنڈ بھی گزر گیا اور ہمارے منہ میں کچھ چلا گیا، ایک قطرہ بھی پانی کا صبح صادق ہونے کے بعد، تو ہمارا روزہ نہیں ہوگا۔ تو اس وجہ سے جو چارٹ ہوتے ہیں ان کو دیکھا جائے کہ اس میں کتنے بجے جو ہے روزہ بند ہو رہا ہے، تو اس سے ہم ایک آدھ منٹ پہلے ہی اپنے روزے کو جو ہے وہ بند کر لیں، کھانا پینا بالکل ختم کر دیں۔ تو یہ تو نیت سے متعلق جو ہے بات تھی۔ باقی کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے جو ہے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو وہ چند چیزیں جو ہے میں آپ کے سامنے جو ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ کہ ایک آدمی بھولے سے کچھ کھا لے پی لے، اس کو یاد نہ ہو کہ میرا روزہ ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جو ہے وہ بھولے سے جو ہے کھانا پینا جو ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن ایک آدمی نے جو ہے وہ اپنے منہ میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے اور جو ہے اس کو یاد آ گیا کہ میرا تو روزہ ہے، تو اب وہ جو منہ میں اس کو فوراً نکالنا پڑے گا۔ اگر یاد آنے کے بعد پھر وہ جو منہ میں کوئی لقمہ ہے یا کوئی پانی جو ہے وہ کوئی منہ میں موجود ہے اور اس کو اس نے نگل لیا یاد آنے کے بعد، تو پھر اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اگر یاد آ گیا اور منہ میں کوئی چیز ہے تو وہ حلق میں نہیں اترنی چاہیے، وہ پہلے سے ہی جو ہے اس کو باہر نکال دے۔ لیکن بھولے سے جو کچھ کھا گیا پی گیا تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے جو ہے سرما لگانے سے جو ہے روزہ نہیں ٹوٹتا، سر میں تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خوشبو سونگھنے سے جو ہے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن خوشبو جو ہے وہ اسپرے والی نہ ہو۔ باڈی اسپرے ہوتا ہے یا جو اگر جو اسپرے جو والی خوشبو ہے، اگر وہ سونگھ لی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس کے اندر لکوڈ ہوتا ہے، تو لکوڈ جو ہے وہ اس کے ناک کے ذریعے سے اس کے اندر حلق کے اندر اتر جائے گا۔ تو اسپرے جو کوئی بھی اسپرے ہے وہ روزے کی حالت میں جو ہے وہ اگر اسپرے سونگھے گا
تو اس سے روزہ ٹوٹے گا۔ تو جیسے بعض لوگ جاب پہ جا رہے ہیں، نوکری پہ جا رہے ہیں روزی کی حالت میں، تو اپنے کپڑوں پر جو ہے وہ اسپرے نہیں لگائیں گے۔ جو عام خوشبو ہوتی ہے بغیر اسپرے کی، تو وہ جو ہے سونگھی جا سکتی ہے، اپنے کپڑوں پہ لگائی جا سکتی ہے، لیکن اسپرے والی خوشبو، باڈی اسپرے وغیرہ، یہ بالکل روزے کی حالت میں جو ہے استعمال نہیں کی جا سکتی، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی دھواں اگر جو ہے وہ ہمارے ناک میں چلا گیا ہے، تو لہذا اس سے جو ہے وہ قصداً دھواں اگر ہم نے سونگا تو اس سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن بغیر قصد کے، بغیر ارادے کے اگر جو ہے وہ دھواں ہمارے ناک میں چلا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جیسے عام طور پہ بازاروں کے اندر دھواں اڑتا رہتا ہے، لوگ جو ہے اپنی دکانوں کے باہر جو ہے وہ کچرا جمع کر کے اس میں آگ لگا دیتے ہیں، تو اس سے دھواں اٹھتا ہے، لیکن اس سے بچنا چاہیے ہمیں، ہماری ناک میں نہ چلا جائے وہ دھواں۔ یا بعض دکانوں پہ آتے ہیں وہ دھونی، لوبان کی دھونی دیتے ہیں اور پوری دکان کو جو ہے وہ دھواں دھواں کر دیتے ہیں لوبان کی دھونی دے کر، تو ان کو منع کرنا چاہیے، کیونکہ دھواں جو ہے وہ ہماری ناک میں جائے گا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر جان بوجھ کر ہم دھواں لیں اپنی ناک میں تو اس سے روزہ ٹوٹے گا، بغیر ارادے کے، بغیر قصد کے اگر چلا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو اس دھوئیں سے بھی ہم نے اجتناب کرنا چاہیے روزے کی حالت میں۔ اسی طریقے سے جو ہے بلغم اگر جو ہے وہ ہماری حلق میں اتر گیا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح الٹی جو ہے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کسی کو الٹی آ گئی روزے کی حالت میں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہ کہ الٹی آئے تو باہر نکال دیں، اس کو نگلے نہیں، اندر نہ لے کے جائے۔ اگر جان بوجھ کر اس نے الٹی کی منہ بھر کر تو لہذا اس سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کہ جان بوجھ کر اس نے منہ بھر کر الٹی جو ہے کر لی تو لہذا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن جو ہے خود بخود الٹی آ جاتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اس کو نگلے نہیں، اس کو باہر نکال دے تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اسی طریقے سے اگر جو ہے غسل واجب ہو جاتا ہے کسی کے اوپر تو اس سے بھی کوئی روزے کے اندر جو ہے فرق نہیں آتا، غسل کر لے آدمی اگر فرض ہو گیا غسل، لیکن اس میں جو ہے وہ غرغرہ نہیں کرے گا، غرارے جو ہے وہ نہیں کرے گا۔ جیسے عام حالت کے اندر جب غسل فرض ہوتا ہے تو وہ غرارہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے اور منہ بھر کر کلی کی جاتی ہے، تو روزی کی حالت میں منہ بھر کر کلی نہ کرے، ایسا نہ ہو کہ جو ہے حلق کے اندر پانی اتر جائے اور ناک میں جو ہے وہ بہت مبالغے کے ساتھ پانی نہ چڑھائے، کہ ایسا نہ ہو کہ ناک کے ذریعے سے جو ہے وہ جو ہے پانی ہمارے پیٹ کے اندر چلا جائے، تو جو ہے تھوڑا سا ناک میں پانی چڑھائے اور کلی بھی منہ بھر کر نہ کرے روزے کی حالت میں۔ اسی طریقے سے اگر شوگر کے مریض ہیں تو وہ روزے کی حالت میں انسولین لے سکتے ہیں، جیسے روزے سے پہلے ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ آپ روزہ کھولنے سے پہلے انسولین لیں، تو لہذا وہ انسولین لے سکتے ہیں، روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے شوگر اگر چیک کرنی ہے تو روزے کی حالت میں شوگر بھی چیک کی جا سکتی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا، چونکہ خون نکالنا ہوتا ہے اور پھر جو ہے اس کو چیک کرنا ہوتا ہے، تو وضو تو ٹوٹ جائے گا لیکن جو ہے وہ روزہ اس سے خراب نہیں ہوتا، روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ باقی انجیکشن لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے وہ انجیکشن آدمی جو ہے وہ بازو میں لگوا لے یا نس کے ذریعے سے جو ہے انجیکشن لگوائے، تو چاہے وہ ڈرپ لگوائے، اور جو ہے اس سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ انجیکشن وغیرہ لگانے سے جو ہے اگر کوئی خون دے رہا ہے یا خون لے رہا ہے جو ہے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ بہت ساری ایسی چیزیں پیش آ جاتی ہیں ہمیں، جیسے کوئی بیمار ہو گیا تو لہذا جو ہے ایک دم سے اس کی حالت جو ہے بہت خراب ہو گئی ہے، تو ناقابل برداشت ہو گئی ہے، تو پھر وہ روزہ اپنا توڑ سکتا ہے، لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب ناقابل برداشت جو ہے نا کیفیت ہو جائے، کہ جس سے اب ڈر ہو کہ ایسا نہ ہو کہ جان کا خطرہ ہو جائے یا بیماری بہت بڑھنے کا خطرہ ہو جائے، تو پھر وہ مجبوری ہے کہ آدمی اس میں روزہ توڑ سکتا ہے۔ لیکن معمولی حالت میں اگر ایسی چیز ہے کہ جو برداشت کر سکتا ہے تو اس کو اپنی کوشش تک جو ہے اس کو برداشت کرے۔ باقی بہرحال یہ کچھ چیزیں تھیں
جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، تو انشاءاللہ اگلی نشست میں وہ چیزیں بتائیں گے کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ابھی اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔